نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ نمبر 70 قضاء حاجت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے جاتے تو فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث الرجس النجس الشیطان الرجیم. یہ بخاری کی روایت ہے. اس دعا میں تھوڑا سا اضافہ ہے، الرجس اور النجس. الہی مجھے اپنی پناہ میں رکھ خبث سے، خبائث سے، نجس شیطان رجیم سے. یعنی مراد اس سے کیا ہے؟ خبث اور خبائث سے ناپاک جننیوں اور جنوں کے شر سے اور ناپاک شیطان کے شر سے جو مردود ہے. جب فارغ ہو کر لوٹتے تو فرماتے غفرانک. کبھی پانی سے استنجا کرتے، کبھی پتھر سے اور کبھی دونوں سے. جب سفر میں ہوتے تو قضاء حاجت کے لیے دور چلے جاتے، یہاں تک کہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے. کبھی کوئی آڑ سامنے رکھ لیتے، کبھی جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ میں بیٹھتے. اگر سخت زمین پر پیشاب کرنا ہوتا تو چھینٹے اڑنے کے خوف سے پہلے کسی لکڑی سے کرید کر زمین نرم کر لیتے. اس روایت سے کس بات کی تائید ہوتی ہے؟ کہ اگر فرش سخت بھی ہوتا تو اس کو پہلے نرم کرتے تاکہ چھینٹے نہ اڑیں. کچی مٹی میں تو یہ ممکن ہے لیکن پکے فرش پر نہیں، اس لیے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. عموماً بیٹھ کر پیشاب کرتے، لیکن امام مسلم نے حضرت حذیفہ سے روایت کی ہے کہ آپ نے کھڑے کھڑے بھی پیشاب کیا ہے، مگر یہ صرف ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک کوڑے کے ڈھیر کی طرف سے گزرے اور جگہ کے بے موقع ہونے کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب پر مجبور ہوئے، کیونکہ کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھنا یا اس کے آس پاس بیٹھنا بھی مشکل تھا، اور دوسری طرف یہ کہ کوئی اور ایسا مقام وہاں تھا نہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین میں سہولت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جہاں راستے میں نظر آئے یا کھڑے ہو کر یا کسی بھی دیوار کے پاس ایسا شروع کر دے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ خود راستے میں ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسے لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے جو راستوں میں نجاست کریں یا سایہ دار درختوں کے نیچے. بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد بھی قرآن پڑھتے تھے، یعنی وضو کیے بغیر. استنجا ہمیشہ بائیں ہاتھ سے کرتے اور ان باتوں میں سے کوئی بات بھی نہ کرتے تھے جو عموماً شکی لوگ کیا کرتے ہیں. پھر پیشاب کرتے ہوئے سلام کا جواب نہ دیتے تھے. صحیح مسلم میں ابن عمر کا قصہ مذکور ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کر رہے تھے. ابن عمر ادھر سے گزرے اور سلام کیا. آپ نے انہیں جواب تو دے دیا، مگر فراغت کے بعد فرمانے لگے میں نے صرف اس خیال سے جواب دے دیا کہ تمہیں یہ خیال نہ گزرے کہ تمہارے سلام کا جواب میں نے نہ دیا، لیکن آئندہ سے خیال رکھو کہ جب میں اس حالت میں ہوں تو سلام نہ کرنا، کیونکہ جواب نہ دوں گا. استنجا کے بعد زمین پر ہاتھ مارتے، یعنی صابن کی عدم موجودگی میں مٹی سے ہاتھ صاف کرنے کا جواز ہے. جب قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تو اس وقت تک کپڑا نہ اٹھاتے جب تک زمین سے بالکل قریب نہ ہو جاتے، یعنی سطر کی حد الوسع پابندی کیا کرتے تھے. صفائی ہر کام میں یہی پسند تھا کہ داہنی طرف سے شروع ہو. جوتا پہننا، کنگھی کرنا، غسل کرنا، دینا لینا، سب کچھ داہنی طرف سے شروع ہوتا. اسی طرح داہنا ہاتھ کھانے پینے اور دوسرے کاموں کے لیے تھا، بایاں ہاتھ استنجا اور کثافتوں یعنی گندگی وغیرہ کے دور کرنے کے لیے تھا. حجامت کے بارے میں سنت یہ تھی کہ یا تو پورا سر منڈوا دیا جائے یا بالکل نہ مونڈا جائے. آپ مونچھ ترشواتے تھے. ترمذی کی حدیث میں ہے کہ فرمایا جو مونچھ نہیں کٹاتا وہ ہم میں سے نہیں. صحیح مسلم میں ہے مونچھیں ترشواؤ، داڑھیاں بڑھاؤ، اس طرح مجوسیوں کی مخالفت کرو. صحیحین میں ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیاں بڑھاؤ، مونچھیں کم کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی اور اس کا استعمال بکثرت کرتے تھے، حتیٰ کہ بقول ایک جماعت علماء کے خوشبو کے کثرت سے استعمال سے آپ کے بال سرخ ہو گئے تھے. یعنی باقاعدہ نظر آتی تھی خوشبو. خوشبو میں بعض اوقات رنگ بھی ہوتا ہے نا، خاص طور پہ تھک قسم کی جو ہوتی. اور شبہ ہوتا تھا کہ شاید مہندی کا خضاب کیا گیا ہے، یعنی اتنی زیادہ خوشبو پسند تھی آپ کو. جابر بن سمرہ سے پوچھا گیا
کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں سفید بال تھے؟ جواب دیا صرف چند بال مانگ پر سفید ہو گئے تھے، مگر جب تیل لگا لیتے تو چکنائی میں چھپ جاتے۔ بخاری میں ہے کہ کبھی خوشبو واپس نہ کرتے۔ مسلم میں ہے کہ فرمایا جس کو پھول پیش کیا جائے چاہیے کہ رد نہ کرے، کیونکہ وہ اٹھانے میں ہلکا اور سونگھنے میں خوشگوار ہے، لیکن کسی کو پیش کرنے کے لیے کسی دوسرے کے باغیچے سے توڑ کر بغیر اجازت کے گلستان برباد کر کے اس کا کوئی جواز نہیں۔ بزار نے مسند میں روایت کی ہے کہ فرمایا اللہ طیب ہے، طیب کو پسند کرتا ہے، صاف ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اپنے گھروں اور صحنوں کو صاف ستھرا رکھو اور یہودیوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو گھروں میں ہی کوڑا کرکٹ ڈھیر رکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے ہر مسلمان پر اللہ کا یہ حق ہے کہ ہر 7ویں دن ضرور غسل کرے، اگر خوشبو میسر ہو تو استعمال کرے۔ آپ کو مسواک بھی بہت مرغوب تھی، روزہ سے ہوں یا بے روزہ، جب بیدار ہوتے یا وضو کرتے یا نماز کے لیے کھڑے ہوتے یا گھر میں جانے لگتے تو مسواک ضرور کرتے۔ صحیحین میں ہے کہ اگر امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز پر مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ بخاری میں ہے مسواک منہ کی صفائی اور پروردگار کی خوشنودی ہے۔ مسواک کے بارے میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں، قطع نظر اس کے اس میں بے شمار فوائد بھی ہیں۔ وہ منہ کو صاف کرتی ہے، مسوڑے مضبوط کرتی ہے، دانتوں کے خلا اور سوراخوں کو دور کرتی ہے، قراءت قرآن اور ذکر الہی کی ترغیب دیتی ہے۔ یعنی جب آپ صاف ستھرے ہوتے ہیں تو قدرتی طور پر آپ کا رجحان یا آپ کا جو دل ہے وہ اچھے کام کرنے کو کرتا ہے، اور نماز میں بھی اتنا ہی سکون اور اطمینان ہوتا ہے، اور اسی طرح باقی بھی کام زیادہ خوش اسلوبی سے آپ کر پاتے ہیں۔ مسواک ہر حال میں مستحسن ہے، خصوصاً وضو اور نماز کے وقت تو ضروری قرار دی گئی ہے۔ منہ کی بدبو کا زائل کرنا ہر وقت اور ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو دوسرے شخص سے ٹیسٹ کروائیں گے؟ آپ کے ساتھی آپ کو بتائیں کہ آپ کا حال کیا ہے؟ ابھی تو نہیں اس وقت، لیکن یہ ایکٹیویٹی کر کے دیکھیں، کیونکہ بعض اوقات بات کرنا تک محال ہو جاتا ہے کچھ لوگوں سے جو لوگ اس بات کی کیئر نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے کہ منہ کی بو سے پھر فرشتے بھی دور ہوتے ہیں۔ لہسن پیاز کیوں کھانے سے منع کیا گیا؟ کہ منہ سے بو آئے گی اور فرشتے پاس نہیں آئیں گے، اور اگر ہم لوگ دانت ہی صاف نہ کریں اور منہ کی بو کا خیال ہی نہ رکھیں تو پھر کیسے فرشتے پاس آئیں گے؟ بعض لوگوں کو معدے کی تکلیف ہو سکتی ہے یا مسوڑوں میں تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، واٹ سو ایور، کوئی ریزن، لیکن اگر آپ کثرت سے مسواک شروع کر دیں گے تو خود بخود دور ہو جائے گی۔ یعنی حتیٰ کہ معدے کی تکلیفیں بھی اسی سے دور ہو جائیں گی۔ معدے میں تکلیف عام طور پہ کیوں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم جو منہ میں گندگی ہوتی ہے دانتوں میں، کیونکہ کھانے کے بعد خلال کرنا بھی سنت ہے نا، کہ دانتوں کو اس حد تک صاف کیا جائے کہ کوئی بھی خوراک کا ذرہ دانتوں میں نہ رہ جائے۔ جب وہ نہیں رہے گا اور سڑان نہیں ہوگی تو بو کہاں سے آئے گی؟ اس بات کی آپ سب فکر کریں، یعنی اس چیز کو آپ لائٹلی نہ لیں کہ آپ کے منہ سے بو آتی ہے تو آپ کہ میں کیا کروں، میرے تو معدے کی تکلیف ہے، یا میں کیا کروں، میری تو یہ ایک بیماری بن چکی ہے۔ آپ اس کی وجہ معلوم کریں اور اس وجہ کا علاج کر کے اپنا خیال رکھیں۔ عام طور پر جب دیر تک معدہ آپ کا خالی رہتا ہے تو اس وقت بھی منہ میں اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے روزے کے عالم میں۔ اور روزے دار کی منہ کی جو بساند ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ وہ ایک خاص وجہ سے ہے، لیکن سستی کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے اور اپنے بارے میں غیر محتاط رویہ اختیار کرنے کی وجہ سے اگر ایسا ہے تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، کیونکہ آپ مسلسل دوسروں کے لیے اذیت کا سبب ہیں۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس پر عمل تھا۔ چنانچہ سنن میں عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں بے شمار مرتبہ مسواک کرتے دیکھا۔ البتہ بخاری نے ابن عمر کا یہ قول نقل کیا ہے کہ روزہ دار کو دن کے اول اور آخر حصے میں مسواک کرنا چاہیے، لیکن تمام امت کا اجماع ہے کہ روزہ دار جب چاہے کلی کر سکتا ہے، حالانکہ کلی مسواک سے زیادہ دہن کو تری پہنچاتی ہے۔ بدبو سے روزے کا ثواب نہیں بڑھتا، اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی کہ لوگ بدبودار دہن سے اس کی عبادت کریں۔ بلا شبہ یہ حدیث میں آیا کہ خدا کو روزہ دار کے منہ کی بو بھلی معلوم ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ قصدن منہ میں بو باقی رکھی جائے یا اس بو کو بڑھایا جائے۔ یہ تو صرف روزے کی ترغیب کے لیے، یعنی کس کانٹیکس میں بات کی گئی ہے کہ روزہ پسند ہے اور اس کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف بھی انسان کو لاحق ہوتی ہے تو وہ بھی پسندیدہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ منہ میں بو رکھنا مقصود ہے۔
یہ تو صرف روزے کی ترغیب کے لیے فرمایا گیا، اور یہ قیامت کے دن ہوگا، نہ کہ دنیا میں۔ قیامت میں روزہ دار کے منہ کی بو اس طرح مشک سے بہتر ہوگی جس طرح اس دن مجاہد کے زخموں کا خون رنگ میں تو خون کی طرح لال ہوگا مگر اپنی بو میں مشک کی طرح ہوگا۔ حالانکہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں بھی مجاہد کو اپنے جسم سے خون ضرور دور کرنا چاہیے۔ یہی حال روزے دار کی منہ کی بو کا بھی ہے۔ پھر مسواک سے روزے کی اصلی بو دور بھی نہیں ہو سکتی، جب تک کہ معدہ خالی ہے بو بہرحال باقی رہے گی، بلکہ اس سے مقصود صرف یہ ہے کہ دانتوں اور مسوڑوں پر جو آئی ہوئی کثافت ہے وہ دور ہو جائے اور منہ سے بو نہ پھیلے۔ علاوہ ازیں یہ بھی ملحوظ رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام باتیں امت کو بتا دی ہیں جن سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، مگر مسواک کا ان میں کہیں ذکر نہیں، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ لوگ مسواک کرتے ہیں اور کریں گے، اور خود آپ بھی کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ وسیع الفاظ میں اس کے استعمال کی ترغیب دلایا کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ روزے میں مسواک اس وقت نہیں اور اس وقت کرو، جب چاہو کرو۔ ٹھیک ہے، تو آج کے کرنے کا کام کیا ہے؟ جی ہاں، اپنا خیال رکھیے۔ اگر ہماری کھانے پینے کی عادات درست ہو جائیں، صحت اور صفائی اور پراپر آرام کے وقت، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔